اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس کو درک کر رہے ہیں، اور اس پالنے والے سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں بہترین انداز سے قرآن پڑھنے کی، قرآن پہ تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ کے سامنے مختلف ترتیب کے ساتھ مختلف ایپیسوڈز کے اندر قرآن کریم کے قصوں کو پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ قصے کے جن کے اندر ہمارے لیے اہم ترین نصیحت ہے۔ ویسے تو ہر قصے کے اندر نصیحت ہے، اور ان قصوں کو بیان کرنے کا خداوند متعال کا مقصد بھی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر سکے۔ اسی سلسلے میں مختلف قصوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس قصے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا، اہم ترین قصہ، بہت سیکھنے والا قصہ ہے، اور یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی داستان، ان کا واقعہ، کس طریقے سے انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، اور یہ حضرت یونس کی وہ واحد قوم ہے کہ جس کے اوپر عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، پھر عذاب ٹل گیا۔ پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس انداز سے خداوند متعال کی جانب سے عذاب الہی کے آثار ظاہر ہوئے ہوں اور عذاب ٹل گیا ہو۔ صرف ایک جناب یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس کے اوپر عذاب الہی کے آثار ظاہر ہوئے لیکن پھر ٹل گئے۔ اور اس قصوں کو اگر قرآن کریم میں آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو سورہ انبیاء کے اندر دکھائی دے گا، سورہ مبارکہ یونس کے اندر دکھائی دے گا، سورہ قلم کے اندر دکھائی دے گا، سورہ صافات کے اندر آپ کو اس کی تفاصیل جو ہے وہ دکھائی دیں گی۔ سب سے پہلے کہ اس سے پہلے براہ راست میں قصے کو بیان کروں، جناب یونس کا کسی حد تک تعارف۔ جناب یونس جناب متا کے فرزند تھے، جن کا زمانہ جو ہے وہ حضرت سلیمان کے بعد ظاہر ہوا، یعنی یہ جو زمانہ تھا جناب موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوا۔ جناب یونس کا ایک نام قرآن نے ذنون بھی رکھا ہے، ذنون یعنی مچھلی والا، کیونکہ آپ کے قصے میں جیسے انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے ایک عرصے تک، اور جو ہے وہ گویا یہ ان کے اوپر عذاب الہی تھا، جو ان سے خطا ہوئی تھی، اس کے جو ان سے ترک اولا ہوا تھا اس کے نتیجے میں، تو ان کو قرآن نے ذنون بھی لکھا ہے، وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اسی طریقے سے جس زمین کے حصے میں آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، رسالت کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ عراق کا شہر نینوا تھا۔ اچھا، یہ بات واضح رہے کہ یہ جو عراق کا شہر نینوا ہے، نینوا عراق میں 3 مقامات کا نام ہے۔ ایک کربلا کے اطراف میں ایک قریہ ہے، ایک آبادی ہے جس کا نام نینوا ہے، جو آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں۔ 2 محرم کو جب امام حسین کا لشکر کربلا میں وارد ہوا تھا تو نام پوچھے تھے، تو ایک نام جو ہے وہ نینوا بیان کیا گیا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ موصل، جو عراق کا ناردرن ایریا میں جو پروونس ہے، وہاں پہ موصل کے اندر جو ہے وہ محافظہ موصل کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام نینوا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ایشیائے کوشک میں ایک شہر ہے جو دجلہ کے کنارے، یعنی دجلہ کے ساتھ ایک شہر ہے جس کا نام بھی موصل ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ موصل میں بھیجا گیا تو وہاں پہ کون سا موصل مراد ہے، لیکن یہ 3 احتمالات ہیں، ان میں سے کوئی ایک شہر ہوگا۔ جناب یونس کا قصہ جو ہے وہ خود ہمیں توریت کی بعض ایک فصول کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے کہ کس انداز سے جناب جو ہے وہ یونس کا قصہ ہے۔ البتہ وہاں پہ بعض ایک تحریفات ہیں، اور خود کوشش کی گئی ہے کہ جناب یونس کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی جائے اور ان کی توہین کی جائے، لیکن بہرحال ایک حد تک ذکر وہاں پہ بھی آپ کو اس کا دکھائی دے گا۔ ابتدا ہوتی ہے اس قصے کی، جناب یونس کو اس قریے میں بھیجا گیا، نینوا نامی قریے کے اندر۔ جیسے ہی جناب یونس یہاں پہ آئے تو جناب یونس نے جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کی۔ یہاں کے لوگ جو ہے بت پرستی کرتے تھے، توحید پرست نہیں تھے۔ سب سے پہلے جناب یونس نے ان کو توحید کی جانب پکارنا شروع کیا کہ یہ آئیں کسی طریقے سے توحید کے اوپر اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، لیکن قوم نے مثبت جواب نہیں دیا۔ جناب یونس نے بڑی رحمت کے ساتھ، بڑی مہربانی کے ساتھ بہت تبلیغ کی، اور بڑے صبر کے ساتھ تبلیغ کی، یہاں تک کہ روایات بیان کرتی ہیں کہ 40 سال تک جناب یونس نے تبلیغ کی۔ 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 1-2 نسلیں ہیں جو تقریباً اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ 40 سال تک آپ نے تبلیغ کی، اور روایات کے مطابق ان 40 سالوں میں صرف 2 افراد ایمان لے کے آئے، اور اس کے اندر بھی ایک عابد تھا، ایک عالم تھا جو جناب یونس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اچھا، اب جب
اور روایت نے بہرحال ان کے نام بھی بیان کیے ہیں. ایک کا نام جو ہے روزبیل بیان کیا جو عالم تھا، اور جو عابد تھا اس کا نام ملیخ بیان کیا ہے روایات کے اندر. روایت بیان کرتی ہیں کہ جب جناب یونس نے اس انداز سے اپنی بات کو پہنچا دیا اور کوشش کی کہ لوگ جو ہے وہ جواب دیں، اور لوگوں نے جواب نہیں دیا، تو اس عابد نے جناب یونس کو اس بات کی جانب توجہ دلانا شروع کی اور اس جانب جو ہے ابھارنا شروع کیا کہ آپ قوم کے لیے بد دعا کر دیں. یہ کیسی قوم ہے کہ جس نے آپ کو جواب نہیں دیا، آپ کے خلاف ڈٹی ہوئی، آپ اس قوم کے خلاف بد دعا کریں. اور روایت بیان کرتی ہیں کہ جناب یونس نے جو ہے وہ اچھا ایک جانب جو ہے وہ یہ عابد کہہ رہا تھا کہ بد دعا کریں، اور دوسری جانب عالم کہہ رہا تھا کہ اے یونس جو ہے وہ آپ اس قوم کے خلاف بد دعا نہ کریں. وہ کہہ رہا تھا لا تدع علیہم فإن اللہ یستجیب لک ولا یحب ہلاک عبادہ، کہ اے جناب یونس آپ اس قوم کے خلاف بد دعا نہ کریں، کیونکہ خداوند متعال آپ نبی خدا ہیں، آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا، آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اور خداوند متعال اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے، یعنی خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر عذاب بھیجے. لیکن روایت نے بیان کیا کہ جناب یونس نے عابد کی بات کو قبول کیا، عالم کی بات کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دعا کی اور عذاب کا وقت جو ہے معین کر دیا گیا، خداوند متعال کی جانب سے بتا دیا گیا، پیش گوئی ہو گئی کہ اس تاریخ کو اس موقع پہ اس دن عذاب نازل ہوگا. جناب یونس نے اس بات کو قوم تک پہنچا دیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، یہ تاریخ ہے، یہ دن ہے، اس پہ عذاب آئے گا. اور جب وہ وقت آیا تو جناب یونس عابد کے ساتھ جو ہے وہ عادی سے باہر نکل گئے. یہ جو عالم تھا جس کا نام باریک روایت نے روزبیل نقل کیا، یہ قوم کے اندر باقی رہا. جناب یونس قوم سے جدا ہو گئے، چلے گئے، اور جیسے ہی وہ تاریخ آئی تو جو ہے وہ سیاہ بادل قوم کے اوپر منڈلانے لگے، جس سے قوم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر جو ہے وہ آثار آ رہے ہیں اس عذاب کے جس کا وعدہ جناب یونس نے کیا تھا. پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، دہشت میں آ گئے. تو سب عالم کے پاس آئے. عالم نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو ابھی بھی تو تم یا قوم افزعوا الی اللہ فلعلکم یرحمکم، کہ خداوند متعال کا خوف اختیار کرو، اس سے ڈرو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم سے پیش آئے. فیرد العذاب علیکم، اور یہ عذاب جو تمہارے اوپر آ گیا ہے اس کو ہو سکتا ہے یہ پلٹا دے. اب قوم نے سوال کیا کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پلٹیں. تو اس عالم نے جواب دیا کہ اجتمعوا واخرجوا الی المفاضہ، کہ جمع ہو جاؤ اور جمع ہونے کے بعد آبادی کو چھوڑ کے آبادی سے باہر چلے جاؤ. اچھا جب تم آبادی سے باہر جاؤ، فرقوا بین النساء والاولاد، عورتوں اور بچوں کو جدا کر دو ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ بین الابل واولادہا، جو تمہاری سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو. بین البقر واولادہا، جو گائیں اور جو ہے وہ گائیں ہیں، ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دو، یعنی اس طریقے سے سب کو جدا کر دو. ثم ابکوا وادعوا، اور اس کے بعد سب مل کے گریہ کرو اور خداوند متعال سے دعا کرو اے پالنے والے اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دے. سب آبادی کے باہر گئے کھلے میدان میں، اور اس انداز سے عورتیں بچوں سے جدا ہو گئیں، جانور کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا گیا، اور سب نے خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کیا، گریہ کیا، چیخیں بلند ہوئیں. یہاں تک کہ خداوند متعال نے جب دیکھا کہ قوم استغفار کر رہی ہے، میری بارگاہ میں پلٹنا چاہتی ہے، اس عذاب کو اس قوم کے اوپر سے ٹال دیا. یہ تو داستان ہے جناب یونس کے پیچھے، جناب یونس کی قوم کی. وہ داستان جو جناب یونس کے ساتھ پیش آ رہی ہے کہ جب جناب یونس اس عابد کے ساتھ قوم سے نکلے تو نکلنے کے بعد جو ہے وہ سمندر کی جانب گئے اور اس میں کشتی میں سوار ہو کے وہاں سے جانے لگے، جس طریقے سے خود قرآن نے بھی بیان کیا اذ ابق الی الفلق المشحون، کہ جو ہے وہ جب اس قوم سے غصے کے عالم میں نکلے تو نکلنے کے بعد جو ہے وہ کشتی کی جانب گئے. اچھا اب جب یہ کشتی کی جانب گئے، یہ تمام واقعے کو روایات نے بیان کیا ہے. جیسے کشتی کے اوپر سوار ہوئے تو اس پہ 3 افراد جو یعنی اس پہ جناب یونس بھی تھے اور بھی باقی افراد تھے. جیسے ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ایک بڑی سی مچھلی نے آ کے اس کشتی کے رستے کو روک دیا،
اور روکنے کے بعد اس کشتی کے سامنے منہ کھول کے کھڑی ہو گئی، یعنی رک گئی، کشتی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ تمام کشتی میں جو افراد تھے وہ سمجھ گئے کہ اب جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی ایک شخص جو ہے وہ کشتی میں اس کے منہ میں ڈالا جائے۔ اب کون جائے کشتی سے جو ہے وہ اس کے منہ میں؟ ان سب نے قرآن اندازی کی کہ جس کا قرآن نکلے گا، جس کا نام نکلے گا، اس کو کشتی جو ہے وہ کشتی سے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مچھلی کھا لے۔ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو اور تینوں دفعہ جناب یونس کا نام نکلا، یہاں تک کہ کشتی والوں نے جناب یونس کو اٹھا کے کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیا اور یہ مچھلی نے ان کو منہ میں نگل لیا، جس کو خود قرآن نے بھی بیان کیا کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ جو ہے وہ حوت نے، مچھلی نے ان کو نگل لیا اور یہ جو تھے وہ صاحب ملامت تھے، ان کے اوپر ملامت ہو رہی تھی۔ لیکن خود یہاں پہ روایات بیان کرتی ہیں خداوند متعال نے مچھلی کو وحی کی، اوحى اللہ الی الحوت، کیا وحی کی؟ لا تقصر منہم عظما ولا تقطع له وصلا، کہ ان کی ہڈیوں کو نہ توڑے۔ یہ خدا نے مچھلی کو وحی کی، اور جو ہے وہ نہ ہڈیوں کو توڑے، نہ ان کے جوڑ کو ایک دوسرے سے جدا کرے، یعنی اس انداز سے ان کو محفوظ رکھے اپنے شکم کے اندر۔ لہذا تاریخ بیان کرتی ہے اور روایت بڑی تفصیل میں ہے اس میں کہ کس انداز سے جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور تفاصیل ہیں اس کے اندر، میں اس جانب نہیں جانا چاہوں گا تاکہ ہم قصے کی جو ہے وہ قصے کی جانب پلٹ سکیں۔ یہاں تک کہ صرف اشارہ کروں کہ بعض ایک روایت کے اندر جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہودیوں نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں امام نے اس مچھلی کی داستان کو بیان کیا تھا۔ یہاں تک یہ بھی بیان کیا کہ جب مچھلی سمندر کی تہوں میں تھی تو کس سمندر سے کس سمندر تک پہنچی، ایک لمبا سفر تھا، یہاں تک کہ جب زمین کی تہ میں پہنچی تو جناب یونس نے خود جو ہے وہ قارون سے ملاقات کی، قارون سے جو ہے وہ آپ کا کلام ہوا۔ یہ بھی تمام تفاصیل ہیں، جو چاہتا ہے تفسیر برہان میں اس آیت کے ذیل میں ان روایات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے جس آیت سے پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ صافات کی آیات، جو جناب یونس کے بارے میں موجود ہیں۔ لہذا خلاصہ ہمارے پاس مختلف اقوال ہیں کہ یہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنا رہے، بعض کے مطابق 9 گھنٹے، بعض کے مطابق 3 دن، بعض کے مطابق 1 ہفتہ، بعض کے مطابق 40 دن جناب یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لیکن وہ روایت کے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہراً موجود ہے تفسیر برہان کے اندر، اس میں امام نے بیان کیا کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک موجود رہے، اور اس لمحے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں، اس کے اندھیروں میں جناب یونس سے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، خطائے ترک اولا ہو چکا تھا جناب یونس سے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء سے کوئی عصیان معصیت نہیں ہوتی، لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے۔ جناب یونس سے ترک اولا ہوا تھا، اور اس موقع پہ جناب یونس نے ایک عظیم ترین تسبیح کے ذریعے سے خداوند متعال سے استغفار کی، جس کو خود سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 87 کے اندر بیان ہوا ہے کہ فنادى فی الظلمات، اس تاریک میں، اس اندھیروں میں جناب یونس نے خدا کو پکارا، کس انداز سے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پالنے والے صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، اے پالنے والے میں تھا جو ظلم کرنے والا تھا، میں تھا جو میں تھا جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اس انداز سے جناب یونس نے اس تسبیح کی تکرار کی، اور یہ تسبیح جو ذکر یونسی کے نام سے آج بھی موجود ہے اور عرفاء، علماء و مجتہدین کے درمیان ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے گویا خدا نے اس کو قرآن میں بیان کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس انداز سے معاملہ ہوا۔ جب جناب یونس نے توبہ کی تو خداوند متعال نے وحی کی مچھلی کو کہ جناب یونس کو واپس اگل دے، اور یہ مچھلی جو ہے وہ ساحل کی جانب آئی۔ ساحل پہ آنے کے بعد جناب یونس کو اپنے شکم سے واپس باہر اگل دیا۔ روایات کے اندر ہے کہ جب جناب یونس کو اس مچھلی نے ساحل کی جانب واپس اگلا تو جناب یونس کے بدن سے کھال اور گوشت بالکل گل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور انتہائی نقاہت کے عالم میں جناب یونس ساحل پہ تھے، یہاں تک کہ خدا نے وحی کی، خدا نے حکم دیا، ایک درخت وہیں پہ فوراً اگا، اور یہ درخت اگا تاکہ یہ درخت جو ہے وہ جناب یونس کو سایہ دے سکے، اور جناب یونس اس انداز سے محفوظ رہے، دھوپ جو ہے وہ ان کو، دھوپ کی اذیت ان کو نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ کچھ عرصہ اسی انداز سے گزرا، اور بعض روایات کے مطابق پھر خدا کا حکم ہوا کہ یہ درخت بھی جو ہے وہ اپنے مقام سے ختم ہو گیا۔
جیسے جناب یونس نے اس منظر کو دیکھا کہ یہ درخت اپنے مقام سے ختم ہو چکا ہے تو ایک دفعہ جو ہے وہ بے چینی کا اظہار کیا، ایک دفعہ جو ہے ناراحتی کا اظہار کیا۔ تو خدا نے وحی کی کہ کیا وجہ ہے کہ اے یونس آپ اس انداز سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا یہ اس درخت کے ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو جناب یونس نے جواب دیا ہاں یہی وجہ ہے کہ درخت جو مجھے ابھی تک سایہ دے رہا تھا اب یہ سایہ نہیں دے رہا، لہٰذا پریشان ہوں۔ اس موقع پہ خداوند متعال نے وحی کی یا یونس لما لم ترحم 100,000، اے یونس آپ نے کیوں 1,00,000 افراد کے اوپر رحم نہیں کیا، آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ وَيَزِيدُونَ وَأَنْتَ تَتَزَعَ مِنْ أَلَمِ السَّاعَةِ، اور آپ کو ایک لمحے کی جو مشکل پریشانی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور آپ نے اس قوم کے اوپر اتنا بھی جو ہے وہ رحم نہیں کیا، ان کے لیے دعا کر دی۔ یعنی خداوند متعال گو کہ 40 سال جناب یونس نے تبلیغ کی، صرف 2 افراد ایمان لے کے آئے، حق تھا جناب یونس بد دعا کرتے، لیکن پھر بھی خدا کو کتنی محبت ہے اپنی قوم سے کہ آپ نے کیوں بد دعا کی۔ اس موقع پہ جناب یونس نے کہا یا ربی عفوک عفوک، اے پالنے والے مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ یہاں تک کہ خداوند متعال نے جناب یونس کے جسم پہ ان کے بدن کو حکم دیا واپس پلٹ گیا۔ اب جب جناب یونس صحت یاب ہو گئے اب یہ اپنی آبادی کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ جیسی آبادی کی جانب پہنچے تو اب ان کو کوئی پہچان نہیں رہا، اور اس سے پہلے کہ آبادی کے اندر داخل ہوتے دیکھا ایک چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو بکریوں کو چڑھا رہا ہے۔ دیکھا جیسی اس کو دیکھا تو جو ہے وہ اس چرواہے کو بیان کیا کہ میں یونس ہوں۔ تو جو ہے وہ چرواہا نے جو ہے وہ جواب دیا کہ کہاں سے یونس ہیں، یعنی اس کو لگا کہ وہ شخص جو ہے وہ مزاح کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بیان کیا کہ آپ کہاں سے یونس ہو گئے، اتکذب اما تستحی، کیا شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے کہ کیوں اپنے آپ کو نبی خدا یونس کہہ رہے ہو؟ تو جناب یونس نے کہا کہ اگر یہ بکری گواہی دے تو مانو گے؟ تو جناب یونس نے خداوند متعال سے دعا کی اور اس کی بکری نے گواہی دی کہ ہاں یہ جناب یونس ہیں۔ اب چرواہا حیران ہو گیا، یقین آ گیا کہ ہاں بھائی نبی خدا یونس ہیں یہ، کیونکہ اس کے ذہن میں اور قوم کے علم میں تھا کہ جناب یونس سمندر کے اندر غرق ہو چکے ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اس کو یقین آیا تو بڑا خوش ہوا، خوشی کے مارے جو ہے قوم کے پاس آیا اور آنے کے بعد سب کو بتایا کہ جناب یونس ہیں، میری بکری نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جناب یونس ہیں۔ یہاں تک کہ قوم نے آپ کا بڑا والہانہ استقبال کیا، تجدید ایمان کیا کہ ہم سب جو ہے وہ ایمان لے کے آتے ہیں اور اپنے ایمان کو بہترین منزل پہ لے کے آ گئے۔ روایات کے اندر ہے فَأَحْسَنُوا إِيمَانَهُمْ، بہت بہترین انداز سے اپنے ایمان کو بہترین منزل پہ لے کے آ گئے۔ اس انداز سے ہمیں جناب یونس کی داستان دکھائی دیتی ہے۔ اس داستان کے اندر بہت اہم نکات ہیں اور بہت اہم پیغامات ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا اہم ترین پیغام کہ یہ بات واضح رہے کہ جناب یونس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا بلکہ ترک اولا تھا، کیونکہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں بات کی جا چکی ہے کہ نبی خدا سے کبھی ترک اولا، کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے گناہ ہو جائے؟ گناہ یعنی خدا کے امر کی مخالفت۔ نبی خدا وہ ہے کہ جس کو خدا نے مثال بنا کے بھیجا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اگر یہی گناہ کرنے والا ہوگا تو پیمانہ کیسے طے پائے گا کہ اس کی اقتداء کرنی ہے کہ فعل کی اقتداء نہیں کرنی؟ تو نبی خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ہاں لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے۔ ترک اولا کا مطلب کیا ہے؟ ترک اولا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کام کہ جو اس نبی کی شایان شان نہیں تھا، نبی کی شان اس سے بڑھ کے تھی کہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتا، لیکن بد دعا اس جو ہے مرحلے پہ ہو گئی۔ ایک تو یہ۔ دوسرا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جناب یونس کے ذکر کی اہمیت ہے، ذکر یونسی، کہ سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین، کہ اے پالنے والے تو پاک و منزہ ہے، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں جو ہوں وہ ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی جو ہے وہ خطا کار ہوں۔ یہ بہت اہم ذکر ہے، علماء بڑی تاکید کرتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات کو یہ حل کرتا ہے۔ انسان کی کوئی مشکل ہے، اس ذکر سے توسل کرے، اس ذکر کے ذریعے سے تمسک کرے۔ خود قرآن کی آیت نے بیان کیا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر جناب یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو یہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے یہاں تک کہ قیامت آ جاتی، ان کو اسی مچھلی کے پیٹ سے مبعوث کیا جاتا۔
تو کتنا اہم ذکر ہے جس کے ذریعے سے جناب یونس نے خداوند متعال کی بارگاہ میں توسل کیا. تو کیوں ہم اس ذکر کے ذریعے سے توسل نہ کریں؟ کیوں ہم اس ذکر کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں پناہ حاصل نہ کریں؟ اس کے بعد ایک اور اہم ترین پیغام جو ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے کہ اہل علم کو عزت دیں، اہل علم کی احترام کریں. دیکھیں کون ہے جو اہل علم ہے، کون ہے جو صاحبان علم ہے. جناب یونس کی قوم میں وہ ایک عالم تھا جس نے اس قوم کو نجات عطا کی. وہ ایک عالم تھا جس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہونے سے عذاب الہی کے دہانے پہ پہنچنے کے بعد یہ عذاب الہی سے ٹل گیا. تو عالم ہوتا ہے جو انسان کو صحیح راہ دکھاتا ہے، یہ عالم ہوتا ہے جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. لہٰذا علماء کو اہمیت دیں، عالم کا احترام کریں، عالم سے تمسک کریں، اس سے اپنے مشکلات کا جو ہے وہ حل حاصل کریں. اور اس کے بعد جو اہم ترین ایک اور پیغام ہے وہ یہ کہ انسان اپنے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہ کرے. ہاں یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ آخری لمحے بھی اگر اس نے توبہ کر لی موت سے ایک لمحہ پہلے تو اس کی توبہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. مایوس نہ ہو توبہ سے، کتنا بڑا بھی گناہ ہو توبہ سے مایوس نہ ہو. خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے. اور یہ تو خود ماہ مبارک رمضان کا مہینہ جس میں آتش جہنم سے، اللہ کے رسول کی روایت کے بقول آتش جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرا گناہ بڑا ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھے خالق کی رحمت بڑھی ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کرے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. دیکھیں خدا کے عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے تھے لیکن پھر بھی توبہ کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب کے آثار عذاب ٹل گیا. تو آخری وقت تک انسان جو ہے وہ پر امید رہے خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس واقعے کے، اس قصے کے پیغامات کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین انداز سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.